بارش کے بعد کی شام تھی، گلیاں دھلی دھلی سی لگ رہی تھیں اور ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک گھلی ہوئی تھی۔ شہر کے ایک خاموش کونے میں واقع ایک پرانا سا مکان اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر اس مکان کے ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک بتی جل رہی تھی۔ یہی بتی حارث کی زندگی کی علامت تھی۔ حارث ایک غریب مگر باہمت نوجوان تھا۔ اس کے بچپن میں ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ ماں نے آنسو چھپا کر زندگی کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا اور گھروں میں کام کر کے اپنے بیٹے کو پڑھانے کا فیصلہ کیا۔ غربت اس گھر کی مستقل مہمان تھی، کبھی فیس کی فکر، کبھی راشن کی کمی، مگر ایک چیز جو کبھی کم نہ ہوئی وہ تھی حوصلہ۔ حارث دن میں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا تھا۔ اسکول کی عمارت بڑی اور صاف تھی، مگر حارث کے جوتے پرانے اور بیگ پھٹا ہوا تھا۔ کچھ بچے اس پر ہنستے، مگر حارث نے کبھی کسی کی بات دل پر نہیں لی۔ اس کے لیے تعلیم مذاق نہیں تھی، بلکہ زندگی بدلنے کا واحد راستہ تھی۔ شام ہوتے ہی حارث اسکول کی وردی اتار کر قریب کی ایک چھوٹی سی دکان پر کام کرنے چلا جاتا۔ کبھی وزن اٹھاتا، کبھی حساب بناتا۔ ہاتھ تھک جاتے مگر ارادہ نہیں ٹوٹتا۔ رات کو جب وہ تھکا ہارا گھر لوٹتا تو ماں فکر سے کہتی، بیٹا بہت تھک جاتے ہو، کچھ دیر آرام کر لیا کرو۔ حارث مسکرا کر جواب دیتا، ماں آج کی یہ تھکن کل ہماری زندگی بدل دے گی۔ وہ چھوٹا سا کمرہ، ایک چارپائی، ایک میز اور ایک بتی، اسی روشنی میں حارث گھنٹوں کتابوں سے باتیں کرتا۔ آنکھیں بوجھل ہوتی اگر خواب جاگتے رہتے۔ ایک دن اسکول سے فیس کی وارننگ ملی۔ ماں خاموش ہو گئی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ حارث نے کاغذ ہاتھ میں لیا اور بولا، ماں پریشان نہ ہو، اللہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ اور واقعی ایک دن کچھ دن بعد اسکول میں ایک اعلان ہوا، ذہین اور محنتی طلبہ کے لیے اسکالرشپ۔ حارث نے دل لگا کر امتحان دیا، نتیجہ آیا تو اس کا نام سب سے اوپر تھا۔ اس دن وہ ماں کے سامنے کھڑا تھا، آنکھوں میں خوشی اور آواز میں کپکپاہٹ۔ ماں، اب فیس کی فکر نہیں رہی۔ ماں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہ رہے تھے، مگر وہ آنسو غم کے نہیں، فخر کے تھے۔ وہی چھوٹا سا کمرہ، وہی ایک بتی، مگر اب اس روشنی میں امید، سکون اور مستقبل جگمگا رہا تھا۔ کیونکہ جو انسان اندھیرے میں بھی محنت کا دیا جلائے رکھے، اس کی زندگی کبھی اندھیری نہیں رہتی۔